رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں اور اماں اپنے کمرے میں تھے کہ یکدم اماں کی نظر مجھ پر پڑی۔ بغور میرا چہرہ دیکھنے لگی اور بولی، بیٹی تو جوان ہو گئی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی اتنی جلدی بڑی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اماں، میں بڑی ہو گئی ہوں تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ اب میں تمہارے کام آؤں گی۔ اماں روتے ہوئے بولی، نہیں بیٹی، تو میرے کام نہیں آئے گی، تو اپنے باپ کے کام آئے گی۔ کیا مطلب اماں؟ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ میں کون سا رخصت ہو کر جا رہی ہوں؟ ارے اس سے تو اچھا تھا کہ تو رخصت ہو کر ہی چلی جاتی۔ اماں اب مزید رونے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ اماں خدا کے لیے، اب اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی تو میں خود اٹھ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بیٹی اندر کمرے میں چلو۔ اماں نے عجیب سی نظر دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں اماں؟ کیوں دروازے کے اندر چلوں؟ آخر ہو کیا ہے مجھے بتا کیوں نہیں رہی تم؟ اماں روتے ہوئے مجھے جھنجھوڑ کر اندر لے کر آ گئی۔ بولی کہ اب اپنے باپ سے ڈر کر رہنا، بچ کر رہنا۔ اماں باپ سے کون بچ کر رہتا ہے؟ باپ تو اتنا محفوظ رشتہ ہے۔ مانا کہ ابا اپنے مزاج کے اچھے نہیں ہیں، لیکن تم ہر وقت انہیں برا بھلا مت کہا کرو۔ میرے ابا ہیں وہ، میں نے پیار سے کہا تھا۔ تبھی گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اماں مجھے کوستے ہوئے دروازے کے پیچھے لے گئی۔ خبردار جو تو یہاں سے نکلی، میں کہہ رہی ہوں جیسا ویسا ہی کر۔ اماں نے مجھے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اوپر بڑی سی چادر ڈال دی تھی، اس طرح کہ ایسا لگتا جیسے کوئی کپڑا لٹک رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں آج مجھے ابا سے اس قدر کیوں چھپا رہی ہیں۔ دروازہ کھلا، تبھی ابا کی گرجتی ہوئی آواز آئی، شبو کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں شبو کہاں ہے؟ ابا بہت غصے میں لگ رہے، مزید چوکنی ہو گئی تھی۔ خدا جانے ابا آج میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ کیا اماں اسی لیے ڈر رہی تھی کہ ابا مجھے مارے گا؟ میں نے دل میں سوچا، شبو گھر پر نہیں ہے، میں نے اسے اپنی بہن کے گھر بھیجا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ابا تو اماں پر برس پڑے۔ بے غیرت، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے اپنی اولاد کو اس دن کے لیے پالا ہے کہ وہ دوسروں کے گھر جا کر ان کی خدمت کرے۔ اپنے باپ کے کام کس دن آئے گی وہ منحوس؟ میں نے تمہیں اتنی بار کہا ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں سے دور رکھو، وہ میری اولاد ہے، میں اس کا وارث ہوں، تمہارے مائکے والے نہیں۔ ابا کی باتیں سن کر میرا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ میں پہلے تو سہمی کھڑی رہی، پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں چادر کے پیچھے سے نکل کر ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابا پر چیخنے چلانے لگی، ابا تمہیں ہو کیا ہے؟ کیوں اماں کو مار رہا ہے؟ یہ میری ماں ہے، ہر وقت تیری خدمت کرتی ہے اور تو ہے تجھے احساس ہی نہیں۔ میری بات سنتے ہی ابا کا غصہ تھم گیا تھا، جیسے وہ ایک دم سے شانت ہو گئے ہوں۔ میری طرف دیکھ کر بولے، تو کہاں تھی؟ میں تجھے کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اماں مجھے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ منع کیا تھا نا تجھے باہر نہیں آنا، تو بدبخت منحوس، تیرے نام پر خود ہی سیاہی لکھ دی تو نے۔ میں اماں کی باتیں سن کر حیران تھی کہ وہ مجھے ابا سے کیوں بچا رہی ہے۔ ابا آگے بڑھے، مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ کیا کر رہے ہو ابا؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اماں بھی میرے پیچھے لپکی تھی، مجھے بچانے لگی۔ میں نے دیکھا دوسرے کمرے میں ایک آدمی کھڑا تھا، لہیم شہیم اور عمر میں 40 سال کا لگتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ ابا نے کہا کہ یہ تیرا شوہر ہے۔ ابا یہ میرا شوہر کہاں سے آ گیا؟ میں تو ابھی شادی ہی نہیں کی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ آدمی میری شکل اور معصومیت دیکھ کر بری طرح ہنسنے لگا۔ بولا کہ شادی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، شادی بھی ہو جائے گی، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ لگتا ہے تمہیں شادی کی بہت جلدی ہے۔ وہ آدمی مجھے ہنسنے لگا۔ میں مزید رونے لگی تو ابا بولے، چلو بھائی والے، میرا کام تو ختم ہوا، میں نے تم کو اپنی بیٹی دینی تھی سو دے دی، اب تم اس کے ساتھ جو مرضی کرو۔ ہاں میرے ساتھ چلو، میں نکاح کروا دیتا ہوں۔ ابا نے بڑے سر پھرے لہجے میں کہا۔ مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اب اماں کی بات یاد آنے لگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کیوں ان کی بات نہیں مانی اور باہر آ گئی۔ اماں بھلے سے مر جاتی لیکن میرے ساتھ تو یہ نہ ہوتا۔ لیکن اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابا نے اور اس آدمی نے مجھے بازو سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ یہ لوگ مجھے مسجد میں لے آئے تھے۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ اگر تو نے یہاں پر چون چرا کی تو میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا اور تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ اگر زندگی چاہتی ہو، سلامتی چاہتی ہو تو چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کر دینا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ ابا مجھے مسجد لے گئے۔ خدا جانے وہ کیسا مولوی تھا جس نے میری رضا پوچھے بغیر ہی مجھے اس آدمی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے وہیں سے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ میں بے بس بے جان چیز کی طرح اس کی گاڑی میں بیٹھی، اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ گاڑی کیا تھی، ایک 18 سی گاڑی تھی۔ میں 16 سال کی عمر میں بے سر و سامانی میں ایک جوڑے میں بہا کر اپنے ابا کے گھر سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلی اور اس آدمی کے ساتھ آ گئی جس کو نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا
نہ میں اس کے بارے میں جانتی تھی اور دیکھ کر بھی وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ لگتا بھی کیسے اس کی عمر جو 40 سال تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر میں لے آیا۔ یہ ایک پرانی سی بستی تھی۔ یہاں داخل ہوتے ہی بدبو کے جھونکے میرے نتنوں سے ٹکرائے تو مجھے زندگی کی کڑواہٹ کا احساس ہوا۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو عجیب سی بدبو تھی جو میرے حواسوں پر سوار ہو گئی۔ کمرے میں ایک پرانی سی چارپائی بچھی تھی، اس پر گندی میلی چادر اور نہ جانے کب کا پرانا سا تکیا۔ اس نے مجھے چارپائی پر دھکیلتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جا، اب سے یہی تیرا کمرہ ہے، یہی تیرا گھر ہے۔ میرا قصور کیا ہے اتنا بتا دو۔ میں چلا کر بولی، تیرا قصور یہ ہے کہ تیرے باپ نے مجھ سے جوا کھیلنے کے لیے 5 لاکھ روپے لیے تھے اور کہا تھا کہ وہ مجھے ڈبل کر کے دے گا۔ ڈبل تو اس سے ہوا نہیں۔ میں نے کہا اپنی بیٹی ہی دے دو، سو اس نے مجھے تمہیں تحفے میں دیا ہے۔ کیا میں کوئی بکنے والی چیز ہوں؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ ابا کو بد دعائیں دینے لگی کہ ایسا آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن اس شخص کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ جب واپس کمرے میں آیا تو اس کے تیور اس سے بھی زیادہ بھیانک تھے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ آئندہ میرے سامنے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاس پڑوس کی عورتیں ہیں، ان سے سلام دعا کر لینا، وہی تمہارے اچھے برے وقتوں میں کام آئیں گی۔ تمہارے پاس 5 لاکھ آیا کہاں سے جو تم نے میرے ابا کو دیا؟ تم تو خود کنگلے ہو۔ میری بات سنتے ہی زوردار تھپڑ جڑ دیا اور بولا، تجھے میں نے اپنی اوقات کے مطابق اس بستی میں رکھا ہے۔ میری ایک اور بھی بیوی ہے جو بہت خوبصورت ہے، پر وہ یہاں نہیں رہتی، بڑے بنگلے میں رہتی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تو کیا اس نے مجھے صرف یہاں عیاشی کے لیے رکھا ہے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ پہلے سوچ رہی تھی کہ شاید مجھ سے شادی کیے میرے ساتھ رہے گا، پر اب تو وہ بھی نہیں تھا۔ اب تو لگتا تھا جیسے میں نصیبوں جلی ہوں، پیدا ہی ذلیل و رسوا ہونے کے لیے ہوئی ہوں۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولی، ہائے بربادی، اس بستی میں کیا ایک اور شادی ہو گئی؟ ویسے تو ملک یہاں پر کم ہی آتا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے تمہیں اپنی عیاشی کے لیے رکھا ہے لڑکی۔ وہ عورت یہ کہتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں جانتی تھی اب یہ مجھ سے ہانے کے لیے آئی ہوگی، لیکن ہمدردی کر کے کرنا بھی کیا تھا؟ میرا نصیب جو لکھا جا چکا تھا وہ بدلنا تھوڑی نہ تھا۔ پھر اس عورت نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے حیران کر دیا، پریشان بھی کر دیا تھا۔ کہنے لگی، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے، لیکن کبھی بھی اس کے غصے کا جواب غصے سے مت دینا، ورنہ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور تم جانتی ہو تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں وہ نکاح کر کے لایا ہے، ورنہ یہاں تو… یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میں سوچنے لگی آخر اس عورت کو مجھ سے ہمدردی ہی کیا ہے۔ اگلے 2-3 دنوں میں مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے شوہر کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا۔ میں یہاں سے بھاگ کر کہیں جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ باہر سوائے رسوائی اور ذلت کے کیا رکھا تھا میرے لیے؟ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلا، ایک نوجوان لڑکا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں تو ملک شہریار کی بیوی ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا، ایسا نہ کہو، تم میرے ابا کے بارے میں غلط بات بول رہی ہو۔ میں نے کہا، کیا ملک شہریار تمہارا باپ ہے؟ بولا کہ ہاں، وہ میرا باپ ہے، اس نے میری ماں سے شادی کی تھی۔ میرا مطلب کہ وہ میرا سوتیلا باپ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے تم سے نکاح کر رکھا ہے۔ آج مجھے کسی نے خبر دی کہ تمہارے باپ نے کسی لڑکی سے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر میں پوچھتا پاچھتا یہاں تک پہنچ گیا۔ تم تو واقعی میں ملک شہریار کی بیوی ہو، وہ کہہ کر مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میری ماں بھی اسی قابل تھی۔ وہ غصے سے بولا، اچھا تم اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہو یا اسی کال کوٹری میں اپنی زندگی کے 70 برس ضائع کر دو گی؟ اس نے مجھ سے ہمدردی جتائی تھی۔ میں کیسے اپنی زندگی بدل سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تھا۔ اپنی زندگی بدل سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تھا۔ بدلنا چاہو تو بدل بھی سکتی ہو، میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن تم میرا ساتھ کیوں دو گے؟ میں اور پریشان ہو گئی تھی، سوچنے لگی کہیں اس لڑکے سے بات کرنے کی وجہ سے مجھ پر مزید کوئی الزام نہ لگ جائے۔ بس یہ تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارا ساتھ کیوں دے رہا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ میں تمہیں اس کال کوٹری سے بہت دور ایک اچھی زندگی دینے کو تیار ہوں۔ تم جانتے بھی ہو نا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن تم ابھی میری ماں اور اپنے شوہر کو نہیں جانتی۔ وہ بہت ہی زیادہ ظالم انسان ہیں۔ میری ماں بھی میری اصل ماں نہیں ہے، وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ وہ تو میرے باپ کی بیوی تھی۔ کہانی اس قدر لمبی ہے کہ اگر تمہیں سناؤں گا تو ملک شہریار یہاں بھی پہنچ جائے گا۔ اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ نکل چلو۔
میں صاف مکر گئی۔ میں نے کہا ملک شہریار جیسا بھی ہے میں اس کے نکاح میں ہوں۔ ابھی اگر یہاں میری زندگی واقعی میں جیرن ہو جائے گی۔ وہ میرا شوہر ہے، میں اس کے نکاح میں ہوں۔ جب تک وہ مجھے طلاق نہیں دے دیتا میں اس کی امانت ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا تم اس گھٹیا انسان کے بارے میں اتنے اچھے خیالات رکھتی ہو، اب تمہاری مرضی ہے، لیکن تم دیکھ لینا میرے جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تمہارا دل نہیں بدلا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی فیصلہ کرنے کا دل چاہے تو یہ پرچی رکھ لو، اس پر میرا نمبر لکھا ہے، مجھے جب بھی فون کرو گی میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تو وہاں سے چلا گیا، لیکن دوسرے دروازے سے جھانکتی آنکھوں نے میرے گھر پر آتے اس لڑکے کو دیکھ لیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میرے شوہر تک تو خبر پہنچنا ہی تھی۔ رات کے 10 بجے وہ میرے گھر آیا تھا۔ گھر کیا تھا، کال کوٹری تھی۔ گھر آتے ہی مجھ سے پوچھ تاچھ کرنے لگا، بولا کہ سچ سچ بتاؤ یہاں کون آیا تھا؟ میں نے کہا آنا کسی نے نہیں تھا، بس ایک لڑکا آیا تھا، کہہ رہا تھا مجھ سے چادریں لے لو۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا اور بولا سچ سچ بتاؤ یہاں کون آیا تھا، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ دل تو چاہا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، میں اسے مزید اشتعال دلانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا آیا تھا مجھ سے ملنے، کہہ رہا تھا کہ میں تم سے طلاق لے لوں۔ میری بات سن کر اس کا غصہ دو گنا ہو گیا۔ جھوٹ بولتی ہو میرے ساتھ بے غیرت عورت، میرا تو آج تک کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اسی لیے تو تجھ سے شادی کی ہے تاکہ میرا بیٹا پیدا ہو۔ تجھے تو شرم آنی چاہیے۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ میں نے اسے مزید اشتعال دلایا۔ میں نے کہا اگر مرد ہو تو مجھے طلاق دے کر فارغ کر دو، مجھ جیسی بے غیرت عورت کو گھر میں بسانا ہی کیوں چاہتے ہو تم؟ تب اس نے طلاق کے 3 لفظ بول کر مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ پھر وہ سونے کے لیے بستر پر چلا گیا، بستر پر ڈھہ گیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے کہ اس نے شراب کا نشہ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا بھی تھا، غصے میں بھی تھا، جنون اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں اس کی باتیں سن سن کر پاگل ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے نکلنے کے لیے ابھی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی کہ میں نے دیکھا باہر وہی عورت کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا جانا کہاں ہے، اس آدمی نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تمہارا گھر ہے کیا؟ وہ عورت ہنستے ہوئے بولی گھر نہیں ہے تو کیا ہوا، کہیں نہ کہیں پناہ تو مل ہی جائے گی، لیکن اب میں اپنے شوہر پر حلال نہیں ہوں تو میں یہاں رہ بھی نہیں سکتی۔ میری بات سن کر وہ مزید کہے لگانے لگی، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا؟ سچ مچ اب مجھے بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہاں تو بات تو تم نے لطیفے والی ہی کی ہے نا، تم یہاں سے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگی۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی اور اس کو گالیاں دینے لگی۔ میں نے کہا تم ہوتی کون ہو مجھ پر حکم چلانے والی؟ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس کا بھی حق نہیں رہا، اب تم رہ گئی ہو، تمہارا کیا حق ہے مجھ پر؟ تب اس نے ایک عجیب انکشاف کیا جو میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند پڑا تھا۔ میں تمہارے شوہر کی ماں ہوں اور تمہاری ساس ہوں، سمجھی تم؟ ایسی بات کرنے سے پہلے آئندہ سوچ لینا۔ میں حیران ہو کر اس عورت کو دیکھنے لگی۔ تم میری ساس نہیں ہو سکتی، نہ ہی تم میرے شوہر کی ماں ہو، میرا شوہر تو بہت بڑے بنگلے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ میں اسے روتا دیکھ کر اور پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا اماں، کیا تم واقعی میں میرے شوہر کی ماں ہو؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، بدبخت ماں ہوں میں اس کی، اور یہ بیٹا ہے میرا، لیکن وہ بنگلہ، وہ بیٹا، وہ لڑکا کون تھا؟ یہ سب کیا ہے اماں؟ مجھے ساری کہانی تھا، یہ سب کیا ہے اماں؟ مجھے ساری کہانی تو بتاؤ۔ میری بات سن کر عورت زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، بولی کہ بس بیٹی، جیسے تم دیکھ رہی ہو کہ میرا بیٹا شراب پی کر نشے میں دھت پڑا ہے، بالکل ایسے ہی اس کا باپ بھی یہی کیا کرتا تھا، آتا نشے میں مار پیٹ کرتا اور پھر سو جاتا۔ کئی بار تو اس نے مجھے طلاق بھی دی، لیکن اس سے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ طلاق دے کر مجھ پر حرام ہو گیا ہے، میں اس پر حرام ہو گئی ہوں۔ صبح ہوتی تو وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا، کہتا کہ بس غصے میں کہا ہے، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں مان جاتی، اس کی باتوں میں آ جاتی۔ رات کو پھر وہ آتا، غصے میں ہوتا، کبھی مجھ سے کھانے پر لڑائی ہو جاتی، کبھی نمک اور کم زیادہ کرنے پر، اور اسی طرح مار پیٹ کر وہ مجھے روزانہ طلاق دیتا۔ صبح ہوتی تو کہتا کہ میں نے تو طلاق نہیں دی، ایسے میں کوئی یقین بھی نہیں کرتا، یقین کر بھی لے تو ہے۔ تم اس محلے میں جتنی بھی عورتیں دیکھ رہی ہو نا، ان کے شوہر ان کو کئی بار طلاق دے چکے ہیں، لیکن یہ اسی طرح رہ رہی ہیں، کیونکہ اگر یہ گھر سے جائیں گی تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ سائرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اب یہ سائرہ کون ہے؟ میں نے اور زیادہ حیرت سے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ سائرہ بھی اسی بستی کی ایک بدبخت لڑکی تھی،
وہ تھوڑی شرعی گھرانے کی تھی۔ اصل میں وہ ایک کوٹھے میں بیچ کر لائی گئی تھی۔ اس کے شوہر نے یعنی کہ اس کے عاشق شوہر نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ گھر سے بھاگ کر جب اس نے ایک لڑکے پر بھروسہ کیا اور یہاں تک آئی تو اسے زندگی میں بہت بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے وہ اپنے عاشق پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی سنوار لے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے عاشق نے اسے بازار حسن میں بیچ دیا۔ بس پھر وہی ہوا جو کہ سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسے اسی طرح کوئی سیٹھ خرید کر لے گیا۔ خیر کرتے کرتے قسمت کے چکر کھاتے جب وہ یہاں پہنچی، شوہر نے طلاق دی، وہ وہاں پہنچی، شوہر نے طلاق دی، وہ باہر گئی تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوا۔ اسے ایک بار پھر کوٹھے پر بیچ دیا گیا، کیونکہ اس بستی کے باہر ویسے بھی لوگ گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہر رات کسی نہ کسی عورت کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ یہاں نئی لڑکیاں بہت آتی ہیں جن کو جیسے ہی شوہر غصے میں مار پیٹ کرتا ہے باہر جاتی ہیں تو لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، ان کو یہاں سے لے جا کر ایک بار پھر ان کوٹھوں میں بیچ دیتے ہیں جہاں سے وہ آئی ہوتی ہیں۔ تم یہ غلطی مت کرنا بیٹی۔ رہی بات میرے بیٹے کی امیر بیوی کا تعلق بھی ایک ایسی ہی لڑکی سے ہے، ایک ایسے ہی بازار سے ہے جہاں پر عورت کی قیمت خوب لگتی ہے۔ میرے بیٹے نے کسی امیر عورت سے شادی نہیں کی ہوئی۔ ارے بیٹی، وہ تو ایک طوائف زادی ہے جو کہ اسی طرح بازار حسن سے آئی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنی حرکتیں نہیں چھوڑیں۔ میرا بیٹا اس کے لیے کیا نہیں کرتا، اس کے لیے بہت کوششیں کرتا ہے، لیکن وہ عورت اپنا پیشہ نہیں چھوڑتی۔ میرا بیٹا اس کو طلاق، لیکن پھر بھی اس کے پاس اس کی بیٹیاں ہیں، اب وہ چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس عورت کو بھلا طلاق و نکاح سے کیا فرق پڑتا ہے جس کے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ایک اگر حرام کے شوہر کے ساتھ رہ لے گی تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ اور میں بیچاری اسی محلے میں پلی بڑھی، پیدا ہوئی، یہیں بیاہ کر آئی، پھر بیٹا پالا اور بیٹا بھی ایسا نکلا کہ مجھے آج تک اس نے کوئی سکھ چین نہیں دیا۔ اب تجھے لے آیا ہے مار پیٹ کرنے کے لیے۔ جانتی ہوں اس نے طلاق دے دی ہے، پر یہاں تو طلاق کے بعد بھی یہی ہوتا ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ بستی کی ساری عورتیں ایسے ہی اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں بھاگ کر جاتی بھی کہاں؟ میرے شوہر نے مجھے صبح اٹھ کر دوبارہ ایسے آواز دی جیسے کہ میں واقعی میں اس کی بیوی ہوں۔ ہمارے درمیان اور کچھ نہیں ہوا۔ میں بھی خاموشی اختیار کر گئی تھی، لیکن وقتی طور پر 2-3 دنوں میں نے یہاں صوبہ بنا لیا۔ محلے کے مولوی کو جا کر ساری بات بتا دی۔ معتبر لوگوں نے اس بستی کا رخ کیا تو یہ مسئلہ بڑا عام تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ مولوی صاحب نے ان سب لوگوں کو جمعے والے دن خطبے کے لیے اکٹھا کیا، ان کو طلاق کے مسائل بتائے اور کہا کہ طلاق اللہ کی حدود میں سے ہے۔ جب تم اس حدود کو پامال کرتے ہو تو تمہاری بیوی تمہارے لیے حرام ہو جاتی ہے، غصے میں دی گئی طلاق بھی طلاق ہوتی ہے۔ اس طرح کرنے سے تم زنا کے مرتکب ہو رہے ہو۔ مولوی صاحب کے سمجھانے کا اثر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے آزاد کر دیا اور آج میں ایک دارالامان میں رہتی ہوں۔ یہاں لڑکیوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں اور کبھی کبھار دل چاہتا ہے تو اپنی زندگی پر مبنی کوئی کہانی لکھ دیتی ہوں جسے پڑھ کر لوگ عبرت حاصل